کچھ رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ بس محسوس ہوتے ہیں، بنا کچھ کہے، بنا کچھ سوچے، بنا کچھ سمجھے۔ اور ان رشتوں میں سب سے پیارا، سب سے اچھا، سب سے بہترین رشتہ جو ہے وہ باپ کا رشتہ ہے۔ باپ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت، نعمت کہ جو کبھی بھی محسوس نہیں ہوتا، نہ ہم کبھی اس رشتے کو سمجھتے ہیں، لیکن جب یہ سمجھ آ جاتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ ساری چیزیں، ساری دنیا باپ کے قدموں میں، باپ کی محبت میں ڈھیر کر دی جائے۔ تو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو۔ اور آج فادرز ڈے کا ولاگ ہے، سارا باپ کے نام ہے۔ تو میرے دن کا آغاز ہو چکا تھا، میں نے ناشتے سے دن کا آغاز کیا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ فادرز ڈے کی بھی باتیں چل رہی تھیں۔ میں نے کچھ پرنٹ آؤٹس نکلوائے تھے اور وہ پھر میں ساتھ ساتھ چیک کر رہی تھی کہ کون کون سی چیزیں کس کس کیک پہ اٹیچ ہونی ہیں۔ سارے جو فادرز ڈے کے آرڈرز تھے اس میں یہ تھا کہ 1 پاؤنڈ اور کچھ 2 پاؤنڈ کے بھی تھے، اور سب میں لیکن اسٹیکر ہی اٹیچ ہونے تھے۔ تو جب ناشتہ بنا کے میں کچن میں پہنچی تو کچن میں برتنوں کا تھا ڈھیر لگا ہوا، جو کہ میں نے دھویا۔ اتنے سارے یہ برتن تھے جو میں نے خود دھوئے، کیونکہ ہماری ہیلپر نہیں آئی تھی اور وہ 2-3 دن کی چھٹی پہ تھی۔ تو خیر برتنوں کا ڈھیر کو دھو کے میں نے کر دی سٹارٹ پریپیرنگ کرنا کیکس کے لیے۔ تو سب کو جیسے کہ پتہ ہے، جو لوگ میرے پہلے ولاگ دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ سمر کیمپ بھی کر رہی ہوں، تو کافی زیادہ بزی روٹین جا رہی ہے، بہت زیادہ بزی روٹین جا رہی ہے۔ سیٹرڈے سنڈے شکر ہے آف تھا، تو فادرز ڈے بھی اسی دن میں آ رہا تھا، تو اس لیے وہ مینیج ہو گیا۔ تو آج کل نا گرمی اتنی زیادہ ہے، بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے نا فریش بیکنگ ہی کرتی ہوں۔ کچھ میرے کسٹمرز بتاتے ہیں، کسٹمرز کے تھرو بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ خود تو ظاہر سی بات ہے کبھی میٹھا باہر سے نہیں لے کے کھایا اس طرح سے کہ جو ہے نا فلاں بیکری کا کیک یا فلاں چیز جو ہے نا وہ اس طرح تھی۔ میں نے کہا ابھی گرمی ہو گئی ہے بہت زیادہ، تو ہم اس لیے ہوم میڈ چیزیں اس لیے اچھی ہوتی ہیں اور پریشیس ہوتی ہیں کہ وہ فریش بنتی ہیں۔ جیسے میں اب جب سے گرمیاں سٹارٹ ہوئی ہیں میں فریش بیکنگ کر رہی ہوں، میں پہلے سے کیک بنا کے نہیں رکھتی، ایون کہ فریج میں بھی نہیں رکھتی کہ فریش بیکنگ ہو نا۔ تو اس کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے، چیزیں جو کھانے والی ہیں صحت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، چیزیں اچھی یوز کرنی چاہیے اور کروانی چاہیے۔ تو کیونکہ آج اتنا پیارا دن تھا، پیارا مجھے اس لیے لگتا ہے کہ مجھے جب سے پہلے تو کبھی محسوس نہیں ہوا تھا، شروع سے میرا خیال ہر کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انہیں باپ سے ذرا دوری ہی رہتی ہے۔ شاید اب اتنا نہیں ہے، شاید ہمارے بچوں میں اتنا نہیں ہے کہ باپ سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں ہمارے بچے، لیکن ہم اپنے باپ سے اتنے زیادہ قریب نہیں تھے۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے اگر میں پرسنل بات کروں تو قریب ان دیٹ سینس کہ جیسے ہر ٹائم ماں کے زیادہ ہم قریب ہوتے ہیں، جیسے ہر بچے ہی ہوتا ہے۔ تو ابو کو صرف ایسے دیکھنا کہ ابو سے ڈرنا، یا اس طرح سے، یا ابو کی جیسے فرینکنس نہیں ہوتی، یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی تھوڑے سے بڑے ہوئے اور تھوڑا سا شعور آیا، تھوڑے سے سمجھ آئی، پھر دیکھا کہ ابو سے صرف جیسے مائیں ڈرا کے رکھتی ہیں کہ صرف ابو کو بتا دیں گے، تو ماں بچوں کے دل میں شروع سے خوف ہوتا ہے۔ شخص ہیں، ہماری جنریشن میں ہمارے بچوں میں یہ شاید خوف نہیں ہے اتنا، لیکن ہم میں یہ تھا۔ لیکن جب سے بڑے ہوئے پھر پتہ چلا کہ نہیں، ابو سے ڈرتے نہیں ہیں، ابو تو کچھ بھی نہیں کہتے، ابو تو اتنی محبت کرتے ہیں۔ پھر میرڈ لائف میں آ کے زیادہ سینسٹیو ہو گئے کہ نہیں، پیرنٹس یا امی ابو کا، امی سے تو اکثر بات بھی ہو جاتی ہے، اظہار بھی ہو جاتا ہے، ابو سے نہیں ہوتا، تو ابو کا بہت زیادہ وہ دل میں جیسے خیال زیادہ رہنا شروع ہو جاتا ہے نا۔ تو خیر یہاں پہ میں نا ساتھ ساتھ کیک بنا کے نا بیٹر بنا کے کیک رکھ دیے تھے اوون میں، اور ساتھ کریم بیٹ کر لی تھی۔ اب میں پہنچی جب اپنے بیکنگ کارنر میں، تو یہاں پہ نا رات کو بھی میں نے کچھ کیکس اور کچھ آرڈرز کیے تھے، تو اتنا زیادہ پھیلاوا ہوا تھا کیونکہ ہیلپر نہیں آ رہی تھی، تو بس اتنا زیادہ کام کبھی ہو جاتا ہے نا، مینیج کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خیر میں نے سوچا پہلے جب تک میرے کیک بیک ہو کے نکلتے ہیں تب تک میں نا رات والے کچھ کیکس دے دیے تھے، اور کچھ جو ہے نا انہیں سیمی ریڈی کیا ہوا تھا، انہیں بنا لیتی ہوں۔ تب تک میں تھوڑی سی صفائی کر لیتی ہوں سارے اس کی نا کاؤنٹر کی، تاکہ ایزی ہو جائے۔ مجھے ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ الجھن ہوتی رہتی ہے جب تک چیزیں سمیٹی ہوئی نہ ہوں، تو اس لیے میں نے سب سے پہلے ان چیزوں کو سمیٹنا شروع کیا، جلدی سے سمیٹ کے
تو اپنے جو سیمی ریڈی کیکس تھے ان کی طرف آئی تاکہ وہ جلدی ریڈی ہو جائے. اچھا مجھے یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر بالکل ڈسٹرب نہ ہو، تنگ نہ ہو، جلد از جلد، مطلب اگر میں نے اس سے 1 بجے کا کہا ہوا ہے تو میں اسے 12 بجے پریپیئر کر کے دے دوں. تو میں نے نا سب کسٹمرز کو 5 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا. کچھ میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں مطلب ریلیکس ہو کے بنا لوں گی، تو اس لیے. لیکن نا میں میرے کسٹمر کو اگر 5 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا تو میں مائنڈ میں یہ تھا کہ میں 2-2:30 بجے تک سارا کچھ ریڈی کر لوں، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی یہ تھا کہ یہ جو بہت خاص دن ہوتے ہیں نا، جتنے بھی یہ فادرز ڈے یا مدر ڈے، کوئی بھی ایسا ڈے آ جاتا ہے نا، تو لوگوں کو پہلے تو پتہ یاد نہیں ہوتا کہ مطلب آرڈرز کرنے، حالانکہ اتنے دن سے ایڈورٹائز کر رہا ہوتا ہے بندہ کہ چلے بھی آرڈر کرنا ہے، جس چیز نہیں کر دیں، لیکن نہیں، اینڈ ٹائم پہ اتنے آرڈرز آتے ہیں، پھر بندہ نہ ریفیوز. اچھا میں نے سچی میں نے ریفیوز لوگوں کو بھی کیا، کیونکہ میں ایک لمٹ تک ہی آرڈر لیتی ہوں، اس کے بعد میں پھر ریفیوز کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ اتنا کام جو ہے نا وہ نہیں ایک دم سے ہو سکتا ہوتا. اور یہاں پہ نا میرے کیک بیک ہو کے آ گئے ہوئے تھے، تو انہیں نا میں نے جس طرح کے آرڈرز تھے اسی طرح مطلب انہیں نکال لیا. میں نے کہا ایک دفعہ ہی اس کے نا بورڈ پہ رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. کیک کا نا اسپونج جب تک ٹھنڈا نہ ہو تب تک کام نہیں ہوتا نا. تو ساتھ ساتھ نا مجھے یہ تھا کہ میرے بچے بہت زیادہ وہ ہو رہے تھے کہ ہم نے بابا کے لیے ہمیں کچھ تیار کروائیں، مطلب کوئی ان کے پریزنٹ دینا ہے ہم نے کچھ، تو ان کا بھی سوچنا تھا. مجھے اپنے بابا کا سارے دن میں نا شروع سے چل کے شام تک جب تک میں نے اپنے ابو کو نہیں کچھ دے لیا نا، مجھے بالکل سکون نہیں تھا کہ میں نے اپنے ابو کے لیے کچھ دینا ہے. میرے ابو جی، اچھا ابو جی اتنے مطلب سب کے میرا خیال ابو جی ایسے ہوتے ہوں گے کہ انہیں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اگر دیں گے تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، نہیں دیں گے تو انہیں کیا، بیچارے ہمارے پیرنٹس کو کیا پتہ. لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہر دن ہی باپ کا دن ہوتا ہے، ہر دن ماں کا دن، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، ہر روز اظہار کرنا چاہیے. لیکن جیسے کہ مرد حضرات ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم بیٹیاں بھی ہر روز تو جا کے اظہار نہیں کر سکتی، تو چلو ان موقعوں پہ ایک بہانے سے بندہ اظہار کر لیتا ہے اپنی محبت کا. کیونکہ ہم اتنے وہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک ایسے اس میں جی رہے ہیں یا جیتے آئے ہیں، یا ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ ہم برملا اظہار نہیں کرتے چیزوں کا، محبتوں کا. تو یہ والے دن بڑے بلیسنگ ہوتے ہیں کہ چلو بھی اس کے تھرو ہم کر لیتے ہیں. باقی تو دن تو سارے پیرنٹس کے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کے میں سمجھتی ہوں، میں مطلب اپنا کیا کہوں، سب بھی میرا خیال ہے جو بیٹی مطلب دیکھ رہی ہوتی ہے یا دیکھ رہی ہوگی وہ سمجھے گی کہ ماں باپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں ساری خوشیاں، ساری چیزیں مطلب ماں باپ کے دم سے ہیں. انہیں جتنی ہماری کامیابی کی خوشی ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں ہو سکتی، انہیں جتنے ہمارے غم کا غم لگتا ہے وہ کسی کو نہیں لگ سکتا. تو خیر اس سارے پروسیس میں اپنے کیک میں پریپیئر کر رہی تھی. بڑے پیارے پیارے آرڈرز تھے. میں نے سب نے مجھے ہی کہا کہ آپ خود سے دیکھ لیں کہ کون کون سا ڈیزائن بنانا ہے. یہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے جب لوگ آپ کو نا اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کر لیں. تو خیر یہاں پہ نا ایک یہ باکس بھی ریڈی کرنا تھا جس میں کچھ پروڈکٹس رکھنی تھی. ایک سن بلاک تھا، ایک جو ہے وہ فیس واش تھا، اور کچھ چاکلیٹس تھیں، اور اسٹیکر وغیرہ رکھنا تھا. یہ بھی جن کا آرڈر تھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ خود ہی پرچیز کر لیں. میں پھر رات کو جا کے نا یہ والا باکس اور اس کی ساری ریکوائرڈ چیزیں جو ہے نا لے آئی تھی، تاکہ جو ہے نا مطلب اگلے دن مسئلہ نہ ہو. یہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے، اس لیے کسٹمر سے کہا جاتا ہے بھئی آپ لوگ پہلے بتائیں پلیز، تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو جائے. تو اس والے باکس کے ساتھ نا یہ والا کیک تھا، بڑا ہی پیارا بنا تھا. تو جس کو میں نے کیک ڈلیور کیا نا لاسٹ ٹائم مدرس ڈے پہ بھی ایسے ہی ہوا تھا. بڑی دعائیں ملتی ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم کسی کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں. میرے لیے میں کافی زیادہ کام اکٹھے کر کے کر رہی ہوتی ہوں، تو میرے لیے تھوڑا مینیج کرنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں لوگوں کی خوشیوں میں اس طرح سے شریک ہوتی ہوں، ان کے وہ مجھے دعائیں دیتے ہیں، تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. تو اس میں نا میں نے ڈیل لانچ کی ہوئی تھی جس میں تھا کہ ایک فلاور بھی ہوگا اور کارڈ ہوگا اور کیک ہوگا، اور کیک پہ بھی ڈسکاؤنٹ دیا ہوا تھا. تو لوگوں کا اتنا اچھا رسپانس دیکھ کے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ نے مطلب بہت زیادہ عزت دی جب سے یہ کام شروع کیا ہے. تو موسم نا آج بہت اچھا ہو رہا تھا، بہت زیادہ اچھا ہو رہا تھا. میں نے بیٹیوں کو تو امی کی طرف بھیجا ہوا تھا اور محمد حذیفہ میرے پاس تھا. تو میں جب باہر نکلی نا دیکھنے کے لیے تو یہ خوش ہو کے نہا رہا تھا، مما رین ہو رہی ہے، اور رین واقعی ہو رہی تھی. میں نے کہا یہ کہاں سے آ گئی ہے.
تو اتنا پیارا موسم تھا. اچھا دل تو میرا یہ کیا کہ میں چائے کا کپ لوں اور بھائی لان میں بیٹھ جاؤں, لیکن کام اتنا زیادہ پڑا ہوا تھا کہ بس فرصت نہیں تھی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی فرصت نہیں تھی, کیونکہ ایک تو ہیلپر نہیں آئی تھی, مطلب باقی سارے کام گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ, تو یہ سارا کام کرنا مینیج کرنا نا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے 2-4 دن نا اچھا رہ گیا ویدر نا, اور امید ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ آف جون میں جو ہے وہ بارشیں ہوں گی. اللہ کرے کچھ اچھا سا موسم بن جائے, کیونکہ گرمی بہت شدید ہو گئی ہے. میں کہتی ہوں جانور بیچارے باہر مطلب بہت زیادہ تنگ ہوتے ہوں گے, یا جو لوگ ورکنگ ہیں, ابھی کچھ لوگوں کو تو چھٹیاں ہو گئی ہیں, لیکن جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا ہی مسئلہ ہے کہ وہ مطلب کیسے مینیج کر رہے ہوں گے. تو خیر میں تھوڑی سی یہ دیکھ کے ماحول اپنے دل کو خوش کر کے پہنچ گئی واپس, اور میں نے سارے کیکس کو نا اکٹھے کوٹنگ کر لیتی ہوں, پھر اکٹھے فائنل کوٹ ضروری کرتی نہیں ہوں, ہوتا, میں سمجھتی ضروری نہیں کہ بڑی بڑی اس طرح تھوڑا سا ارینجمنٹس ایزی ہو جاتا ہے کام کرنا نا, بڑے بڑے تحائف ہوں تو پھر ہی بات بنتی ہے. نہیں, سمپل اظہار, سمپل چیزیں ہیں وہ بھی صحیح رہ جاتی ہیں. اچھا جتنے یہ آرڈرس تھے نا یہ 1 پاؤنڈ والے زیادہ تھے, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم کوئی 10 پاؤنڈ کا کیک دیں گے تو پھر ہی کوئی اظہار ہوگا. ہاں آپ چھوٹی سی چیز بھی دیں گے لیکن کتنے زیادہ خوش ہوں گے. مطلب میں نے اپنے بابا کے لیے جو گفٹ بھیجا انہیں, میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ نے نا ریکارڈ کرنا ہے ان کا جو بھی ایکسپریشنز ہوئے نا, تو میرے ابو جی اتنا خوش ہوئے. میں اینڈ پہ آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں نے ان کے لیے کیا بنایا اور کیا بھیجا تھا, اور کس طرح سے یہ پلان میں نے کیا ایک دم سے. بس ایسے ہی اللہ کی طرف سے بن جاتا ہے. میرے ذہن میں تو تھا کہ میں کر لوں گی, لیکن مجھے لگ رہا تھا میرا اتنا کام ہے, میں کیا مطلب نہ میں جا سکتی ہوں اور نہ میں جو ہے وہ مطلب ان کے لیے کچھ کر سکتی ہوں. لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے اللہ کی طرف سے. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹے چھوٹے تحائف, چھوٹی باتیں بھی بڑے خوش کرتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کو. اور ماں باپ کے تو دل ہی اتنے نرم سے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ مطلب دعائیں دیتے ہیں. تو میں کہ باپ جو ہے نا بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, مطلب بیٹوں سے بھی کرتے ہوں گے, لیکن میں نے اپنے ارد گرد ابھی تک جتنی لوگ دیکھے ہیں ان میں بیٹیوں سے زیادہ محبت میں نے دیکھی ہے. اور اس میں کوئی شک اور حیرانگی بھی نہیں ہے, کیونکہ بظاہر سخت نظر آنے والے باپ جو ہیں وہ اندر سے اتنے نرم دل ہوتے ہیں. بیٹیوں کے مطلب ہر دکھ سکھ میں ایسے ہوتے ہیں, بالکل ساتھ ہوتے ہیں, اور مطلب انہیں زیادہ محسوس ہوتا ہے. ماؤں کا نا, ماؤں کے تو بندہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک کیجول سی بات نہیں ہو جاتی, لیکن باپ جب اس طرح کی فیلنگ خوشی والی یا دکھ والی ہمارے لیے فیل کرتا ہے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اور میں نے اپنے مطلب بہت ساری ایگزامپلس دیکھی ہیں جہاں پہ اتنے لاڈ اٹھائے ہیں باپ نے. ہماری اپنی بیٹیاں ہیں, باپ اتنے لاڈ اٹھاتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ میری بیٹیاں اپنے بابا کے مطلب کندھے پہ چڑھی رہتی ہیں کہ بابا یہ لا دیں, بابا وہ کر دیں, اور بابا کو یہ ہوتا ہے کہ جی میری بیٹی نے کہہ دیا تو بس سب ٹھیک ہے نا. تو ہمارے گھر میں بھی ہم اپنے ابو سے ہی کہنا کہ ابو یہ کر دیں, ابو پلیز یہ کر دیں, یہ فلاں. تو ابو نے مطلب ابو کے لیے جیسے ہوتا ہے نا کہ سر آنکھوں پہ حکم بیٹیوں کا, یا بیٹیوں کی بات, یا بیٹیوں کی خواہش. تو یہ میں کہتی ہوں ایسا انمول رشتہ ہے. بس اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے, سب کو تندرستی دے, لمبی زندگی دے. جن کے باپ یا ماں فوت ہو گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. تو یہاں پہ نا میرے کیک آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے, سارے کے سارے میں نے بنا کے رکھ لیے تھے, اور یہ 2 پاؤنڈ کا ایک اسپونج پڑا ہوا تھا, اور میں نے نا انہیں ڈیکوریشن کرنی تھی. میں نے سوچا مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی, تقریباً 3:30-4 بجے کا ٹائم تھا میرے پاس. صبح والے کپ میں ہاف کپ چائے بچی ہوئی پڑی تھی, میں نے وہی گرم کی, اور ساتھ میں صوفے پہ بیٹھ کے نا میں نے کہا ساتھ ساتھ بسکٹ کھاتی ہوں, ساتھ ساتھ نا جتنے بھی ٹاپرز ہیں ان کی کٹنگ کر لیتی ہوں, تب تک وہ مطلب فریز اچھے سے ٹھنڈے ہو جائیں گے نا کیک. تو ساتھ ساتھ میں نے کٹنگ کی, ساتھ ساتھ وہ تھوڑی سی چائے پی, ساتھ بسکٹ کھایا. اور مطلب اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں کچھ بنا لوں یا کہیں آرڈر کر لوں, مطلب اتنی زیادہ مصروفیت چل رہی تھی کہ بس میرے ذہن میں یہ تھا کہ بس آرڈر ڈلیور ہو جائیں کسی بھی طریقے سے نا. تو یہ 2 پاؤنڈ والا سنگل پڑا ہوا تھا, اس میں بتاتی ہوں کہ اس کا کیا ہوا نا. تو یہاں پہ نا سارے کیک شیلڈ ہو چکے تھے, تو میں نے سب کو اکٹھے ہی رکھ لیا اور اکٹھے ڈیکوریٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا میں نے نا بالکل سمپل, کیونکہ مطلب بابا کے لیے اگر دیکھا جائے تو سمپل ہی زیادہ اچھا لگتا ہے, عورتوں کے لیے تھوڑا سا ہوتا ہے یا کسی چھوٹے مطلب لڑکی کے لیے.
تو میں نے تھوڑا ڈیسنٹ سائز کا ڈیزائن رکھا اور سارے کیکس نا ان کی جو ڈیزائننگ ہے کریم سے ہی کی لیکن تھوڑی ڈفرینٹ کا تھی نا. جو پیچھے پنک کلر والا نظر آ رہا ہے نا وہ ایک بیبی کے لیے تھا, مطلب کسی کی برتھ ڈے کے لیے تھا, اس کے ساتھ 3 کپ کیک بھی تھے, وہ بھی بڑا پیارا بنا تھا لیکن وہ دینا تھا صبح. میں نے بس ساتھ ہی کمپلیٹ کر دیا, میں نے کہا میں صبح پھر بناؤں گی اسے, اور انہیں میں نے بتا دیا کہ میں رات کو کمپلیٹ کر دوں گی, بے شک رات کو پک کر لیں گے صبح پک کر لینا. تو اس طرح سے, اور یہ ساتھ ساتھ میں نے نا اکٹھے ڈیکوریٹ کر دیے. اچھا اس میں سے نا ایک آرڈر جو ہے نا وہ کسی بہن نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا ہوا تھا. تو میں مطلب مجھے اتنا اچھا لگا میں کہوں کہ واقعی بھائی بھی جو ہے نا وہ باپ کی جگہ ہی ہوتے ہیں, بھائی بھی باپ ہی ہوتے ہیں. ہمارا بھی بھائی ہے تو ہمیں باپ کی جگہ ہی لگتا ہے کہ مطلب بہت محبت ہوتی ہے بھائیوں سے بھی. وقت یا حالات کچھ ایسے گڑبڑ نہ کریں, ادروائز مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ جیسچر کہ اچھا یہ جن کا آرڈر تھا انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی مجھے آرڈر کیا تھا اپنے بھائیوں کے لیے فادرس ڈے پہ نا. تو میں نے کہا اللہ مطلب کتنے خوش قسمت وہ بھائی ہیں اور کتنے اچھے ہوں گے کہ جن کی بہن نے ان کے لیے اس طرح آرڈر کیا. ادروائز مطلب مشکل ہی ہوتا ہے کہ اس طرح سے نہیں دیکھا کبھی بھی نا کوئی آرڈر کر رہا ہو اس طرح سے نا. تو بھائی ہوں, بڑے بھائی چھوٹا ہو یا بڑا ہو, وہ واقعی بہت زیادہ مطلب باپ کی طرح کا فیلنگ آتی ہے. یا کچھ لوگوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت بھی ایسے کی ہوتی ہے کہ ان سے اسی طرح کی مطلب محسوسات آتی ہیں. تو خیر بڑی باتیں ہیں اس ٹاپک پہ, تو بندہ میں کہتی ہوں ماں اور باپ کے ٹاپک پہ جتنی باتیں کر لی جائیں نا بہت کم ہے. تو خیر نا میں نے سارے آرڈر پریپیئر کر لی, سب کچھ کر لیا. تو وہ جو 2 پاؤنڈ والا اسپونج پڑا تھا نا میرے پاس, وہ ایک دم سے نا 2 آرڈر اور آ گئے نا کہ ہمیں پریپیئر کر دیں. پھر میں انکار نہیں کرتی, میں بنا دیتی ہوں. ان میں سے ایک کیک یہ والا تھا جو میں نے اس 2 پاؤنڈ میں سے کٹ کر کے بنایا. اچھا یہاں میں سرپرائز دینے لگی تھی اپنے بابا کو, ان کے لیے پریپیئر کر دی باسکٹ. یہ باسکٹ میرے پاس نا گھر میں پڑی ہوئی تھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرا بیکنگ کا کام ہے تو ڈیکوریشن کی چیزیں میرے پاس اکثر پڑی رہتی ہیں. کیک میں نے سنگل لیئر والا بنایا کیونکہ کیک ان کو ملتا ہی رہتا ہے, ہر روز آتے جاتے بھی کھا لیتے ہیں. تو میں نے کہا اسے اسپیشل کرنے کے لیے اب مجھے سمجھ نہ آئی کیا کروں. پھر میرے ذہن میں آئیڈیا ہے, میں نے کہا اس میں نا کوئی فروٹ وغیرہ رکھ لیتی ہوں. میں نے پھر مینگو منگوائے, مینگو رکھے, اور اس میں ایک واچ رکھی بابا کے لیے, اور ساتھ میں نے رکھا ایک کارڈ, اور ساتھ میں رکھا ایک فلاور, اور اس طرح سے یہ باسکٹ ریڈی کر دیا. اچھا میں نے امی کو بعد میں نے اپنے بھائی سے کہا, میں نے کہا تم نے نا اچھی طرح بابا کا ریئیکشن وغیرہ سارا کیپچر کر کے نا مجھے بھیجنا ہے. اور میں نے امی سے کہا, میں نے کہا امی یہ باسکٹ آپ نے ہمیں واپس کر دینی ہے نا. اچھا میری امی نا ویسے بھی ایسے کرتی ہیں, جو بیکنگ کرتے ہیں وہ لوگ اس بات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ میں جب بھی میری کوئی چیز امی کے گھر اس طرح کیک سے ریلیٹڈ جاتی ہے نا تو وہ ایسے کرتی ہیں کہ اس کا بورڈ بھی سنبھال کے رکھ. تو نا اس نے بتا دیا کہ میں نے باجی کو ویڈیو بھیجنی, تو ابو جی اس میں نا ابو نے اسٹارٹ کیا میری بیٹی ڈاکٹر فلاں نے مجھے بھیجا ہے, تو نا کیا نام ہے یہ گفٹ بھیجا ہے. مجھے اتنا پیار آیا, میں نے کہا میں نا ہنسنے لگ گئی. میں نے کہا یہ صرف باپ ہے جو فیلنگس کو سمجھتا ہے, اور مجھے مطلب مجھے دل کی تسلی مطلب ابو نے کراتے ہیں ہر ٹائم کہہ کے. تو مجھے اتنا زیادہ پیار آیا, میں نے کہا میں نا ہنسنے لگی اپنے ہسبینڈ سے. میں نے کہا دیکھا ہے یہ باپ ہی ہوتا ہے جو بیٹیوں کو آسمان پہ رکھتا ہے, پرنسس بناتا ہے, بیٹیوں کو شہزادی کہتا ہی نہیں کہلواتا بھی ہے. تو واقعی میں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. میں نے بہت سارے دیکھے ہیں, واقعی میں ہر باپ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے. خیر یہ میری باسکٹ ہو گئی تھی ریڈی, اور میں تھوڑی سی اس ٹائم وائس اوور کرتے ہوئے بھی ہو رہی ہوں سینٹی. تو میں نے بھجوا دی تھی باسکٹ ابو کی طرف. میں نے کہا اس کا ریئیکشن اینڈ پہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. تو خیر دوسرا جو آرڈر میں پریپیئر کر رہی ہوں وہ آرڈر تھا میری بیٹیوں کا اپنے بابا کے لیے. وہ بڑی زیادہ ایکسائٹیڈ تھیں کہ مما یہ چیز لینی ہے. انہوں نے نا 2 کی رنگ منگوائے تھے گاڑی کے لیے اور بائک کے لیے بابا کی, اور ایک جو ہے مجھے کہا تھا کہ ایک باڈی سپرے لا دیں, اور ایک والٹ لیا, اور ایک جو ہے میرا خیال چاکلیٹ اندر ایڈ کروائی, اور ایک نا مگ ایڈ کروایا نا. یہ ساری چیزیں بھی میں رات کو لے آئی تھی نا. میں نے کہا کہ ان کی جو ہے خواہش وہ بھی پوری ہو جائے. اچھا میری بیٹیوں نے چھوٹے چھوٹے کارڈز بھی بنائے ہوئے تھے. اچھا اتنی زیادہ کانشیس تھیں, میں سوچوں میں مطلب اپنے بابا کے لیے کانشیس ہو رہی تھی کہ ابو جی خوش ہو جائیں, کوئی ایسی چیز بھیجوں کہ ابو جی خوش ہو جائیں. اور جو ہے نا میری بیٹیاں اپنے بابا کے لیے اتنی زیادہ کانشیس, میرے سر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے سارا کام کروایا, اور یہ انہوں نے پکچر پرنٹ کروائی تھی اور اپنے اس میں نا کارڈ میں لگائی تھی. تو ساتھ میں ساری چیزیں رکھوائی تھیں. مما باکس ایسا ہو اس طرح سیٹ کر دیں, فلاں کر دیں.
تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلیں اس طرح نا بچوں کو موٹیویشن بھی ملتی ہے. خیر میری بیٹیاں تو خیر ویسے بھی بابا کے بہت زیادہ قریب ہیں, مطلب سر, میں کہتی ہوں جسے کہتے ہیں سر پہ چڑھی رہتی ہیں سر ان کے کندھوں پہ چڑھی رہتی ہیں کہ بس بابا ایسے, بابا ایسے. بابا بھی ویسے جب میں کوئی بات کہوں نا تو میری بات کوئی ایسی ہو کہ مطلب ان کی بات مان لے اور میری نہ مانے, میں کہتی ہوں میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں نا, تو ہنسنے لگ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہاں آپ اپنے بابا کی, یہ میری ہے بیٹیاں. تو خیر باپ کی محبت اور ماں کی محبت کا تو واقعی کوئی نعم البدل نہیں ہے. آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں نے اپنے بابا کو کیا گفٹ کیا, ان کا کیا رسپانس تھا, اور کوئی ایسی یادگار بات جو آپ بتانا چاہیں تو مجھے ضرور کمنٹ ڈاؤن کر کے بتائیے گا. تو یہ والا مگ تھا, یہ بڑا پیارا, بہت ہی پیارا مگ تھا. میں نے نا اس لیے بھی رکھ لیا, میں نے کہا چلیں ان کے بابا کو دے دیتے ہیں, انہوں نے چائے کم ہی پینی ہوتی ہے, میں لے لوں گی نا. تو وہی ہوا, ان کو دیا انہوں نے مگ, اور بعد میں یوز میں نے کیا. مجھے پیارا بھی بہت لگا تھا, لے کے بھی میں ہی آئی تھی, میں نے اس لیے بھی رکھ دیا تھا. میں نے کہا بچوں کی ڈیمانڈ ہے, انہیں تو اب سمجھ نہیں آئے گی کہ بابا نے چائے پینی نہیں پینی, لیکن چلیں ان کا دل خوش ہو جائے گا اور بعد میں یوز کر لوں گی نا. تو اس طرح سے یہ میں پیارا سا پیکج ریڈی کیا. گھر میں بزنس کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ جتنے آئیڈیاز ہیں وہ گھر میں بندہ بنا لیتا ہے اور کر لیتا ہے نا, چیزیں بھی اویلیبل ہوتی ہیں. تو اس سے جو ہے گھر والے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کیا ہے. تو انہوں نے اپنے بابا کو دیا سرپرائز, اور میں نے ان کی تھوڑی سی ویڈیو بھی بنائی. میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کی ویڈیو بھی بناؤں گی جب آپ لوگ بابا کو دیں گے. تو ان کے بابا کے لیے میں نے یہ چھوٹا سا کیک بنایا تھا. کیک ایک لیئر کا ہی میں نے گھر کے لیے بنایا تھا, کیونکہ گھر میں نا ہر ٹائم بچے کیک کھاتے ہیں, ہوتا ہے نا جب بھی کوئی ایونٹ ہو میں چھوٹے چھوٹے کیک پھر ان کے لیے بنا دیتی ہوں. اور ان کے بابا کا میں نے ریئیکشن بھی کیپچر کیا. بچے بہت زیادہ ہیپی تھے, اور جب بچوں نے بابا کو اپنا گفٹ دکھائے, بچے ایکسپلین کرتے رہے, اور محمد زیفہ ماشاء اللہ سے لے کے جو ہے کیک بھاگ گیا. کیک تو میرا ہے, وہ بہت زیادہ لائک کرتا ہے کیک, بہت زیادہ اسے پسند ہے چاکلیٹ نا. آلدو ڈاکٹر نے منع کیا کہ اسے چاکلیٹ نہیں دینی, لیکن وہ چاکلیٹ کے ہی پیچھے ہوتا ہے. میرے بھائی نے مجھے میرے بابا کا ریئیکشن بھی نوٹ کر کے ریکارڈ کر کے بھیجا تھا. بابا اتنے زیادہ خوش ہوئے اور بہت زیادہ مجھے دعائیں دیں. آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کا فادرز ڈے کیسا گزرا, اور آپ لوگوں نے اپنے بابا کو کیا سرپرائز دیا. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہو تو کمنٹ ڈاؤن ضرور کیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ